انسان کے ٹوٹنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ غیر اللہ سے امید وابستہ کر لے۔ فرق نہیں پڑتا وہ امید کس بارے میں، کتنے اہم یا کتنے معمولی کام کے متعلق ہے۔ مشرکین اپنی امیدیں پتھروں سے جوڑتے ہیں، لیکن جو امیدیں سانس لینے والے اپنے ہی جیسے کسی انسان سے جوڑ لی جائیں تو کیا یہ شرک نہیں؟ انہی جاندار انسانوں کو متاثر کرنے کی غرض سے اللہ کی عبادت کی جائے تو اسے ریاکاری یعنی کہ شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ تو پھر انہی انسانوں سے اپنے اچھے برے کی امیدیں باندھ لینا شرک کیسے نہ ہوگا؟ جو یہ شرک نہ ہوتا تو امیدیں ٹوٹا نہ کرتیں، صرف پتھر کے بت ہی ٹوٹتے۔ لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ کوشش کے باوجود، از حد کوششوں کے باوجود بھی ایک انسان کسی شخص کی امیدوں پر مکمل نہیں اتر سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ اور ان امیدوں کے ٹوٹنے کا سائنسی نام ڈپریشن ہے۔ ہم پہلے خود کو انسانوں پر اتنا منحصر کر لیتے ہیں، ان سے امیدیں باندھنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے امید رکھنے کا خیال ہی نہیں آتا۔ اگر اللہ سے امید رکھی جائے تو خودکشی کیوں ہو؟ خودکشی کفر ہے، مایوسی اس کی بنیاد ہے۔ مایوسی بھی کفر ہے، نا امیدی اس کا اصل ہے۔ اور جب ایک شخص کی دنیا سے وابستہ کوئی امید ٹوٹتی ہے تو وہ مایوس یعنی نا امید ہو جاتا ہے، اور وہ نا امید اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اسے اللہ سے امید باندھنے کی عادت ہی نہیں رہتی۔ یوں مایوسی عرف نا امیدی عرف ڈپریشن میں جکڑے کتنے ہی لوگ خودکشی کی آغوش میں پناہ گیر ہو جاتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں مزید رہنا برداشت نہیں کر پاتے جس دنیا کے کسی فرد یا چیز سے وابستہ ان کی امید ٹوٹی تھی۔ اپنے بت کے ٹوٹنے کے بعد انہیں کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ وہ بت، وہ امید، ان کی کل کائنات تھی۔ اس کائنات میں خالق حقیقی سے وابستہ ایک بھی امید کا ستارہ سرے سے موجود ہی نہ تھا۔ اگرچہ کہ ایسا کوئی تارہ موجود ہوتا تو وہ تارہ ان کی کائنات میں باقی رہتا، زندگی کی علامت بنتا، زندگی کا آسرا بنتا، لیکن چونکہ امیدیں نور سے نہیں خاک سے وابستہ رہیں تو انہیں فنا ہی ہونا تھا۔ تو کیا اللہ سے امیدیں جوڑنے والے کبھی نہیں ٹوٹتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے اور آزمائش سب پر آتی ہے، لیکن اللہ سے امیدیں جوڑنے والے ٹوٹنے کے بعد ختم نہیں ہوتے۔ وہ صبر کا لبادہ زیب روح کرتے ہیں، کیونکہ ان کی اگر چند امیدیں، بس چند امیدیں کسی فرد یا کسی چیز سے وابستہ تھیں تو اس سے زیادہ امیدیں خالق حقیقی سے وابستہ تھیں۔ یوں ان کی کائنات تباہ نہیں ہوا کرتی۔ وہ زخم لگنے سے موت کی طرف قدم نہیں بڑھاتے اور موت آتے وقت اس سے دور نہیں بھاگتے۔ زخمی ہو تو صبر و تحمل سے زخم بھرنے کی تدبیر کرتے ہیں، زخم بھرنے کا انتظار کرتے ہیں، صحتیابی کی امید رکھتے ہیں اور سفر جاری رکھتے ہیں۔ آئیں ہم بھی اپنی امیدوں کا ستارہ فقط اللہ کے نام کرتے ہیں اور اپنی کائنات کو اس کے نور سے روشن رکھتے ہیں تاکہ ہم کبھی اندھیروں میں نہ بھٹکیں۔